بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، اتوار کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ رب کعبہ کی قسم، جو بندہ ایک دن میں کروڑوں کا مالک بننا چاہتا ہے وہ اتوار کے دن کا یہ وظیفہ کر لے۔ یقین نہیں آ رہا تو ابھی پڑھ کر دیکھ لو، اگنور مت کرنا۔ آج کا وظیفہ رب کے دو صفاتی نام اور قرآن مجید کی ایک خوبصورت اور چھوٹی سی سورت کا ہے۔ یوں تو قرآن مجید کی ہر سورت ہی بابرکت اور فضیلت والی ہے، لیکن رزق کے لیے یہ سورت نہایت مفید ہے۔ سورت الکوثر کو مختصر ترین سورت کا اعزاز حاصل ہے، لیکن اپنے فوائد اور برکات کے لحاظ سے یہ بہت بھاری سورت ہے۔ یہ چھوٹی سی سورت انتہائی کثیر فوائدوں کی حامل ہے۔ آج میں آپ کو قرآن مجید کی سب سے بہترین سورت سورہ کوثر کی فضیلت اور اس سے جو برکات آپ حاصل کر سکتے ہیں، وظائف کر سکتے ہیں، یا اس سے جتنا ثواب آپ حاصل کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں تمام چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی۔ مال و دولت کی کثرت چاہیے یا آپ کو پریشانیوں سے نجات، اس میں سورہ کوثر آپ کی مددگار ثابت ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے آپ اس تحریر کو آخر تک ضرور پڑھیں۔ آپ تمام عقائد جان جائیں گے۔ سورہ کوثر دوستو مکی سورت ہے۔ بعض روایات میں اسے مدنی بھی کہا گیا ہے، لیکن اس سورت کو مکمل روایات میں کہا جاتا ہے کہ یہ مکی سورت ہے۔ یہ سورت جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو آپ ممبر پر تشریف فرما تھے اور آپ نے سورہ کو تلاوت فرما کر صحابہ کو پڑھ کر سنائی، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے، اور اس صورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی مشکلات میں استعمال کیا ہے، یعنی جب بھی پریشانیاں ہوتی، جب بھی جنگ کا موقع ہوتا تو اس صورت کی سب سے زیادہ تلاوت کی جاتی۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوثر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جنت میں ایک نہر ہے جو دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ اس کے اطراف میں بہت قیمتی پتھر ہیں جس کے لیے آج دنیا بہت زیادہ قیمت لگاتی ہے۔ یہ انتہائی قیمتی پتھر ہیں۔ دوستو، کوثر ایک جنت میں نہر ہے جو خدا نے اپنے پیغمبر کے فرزند عبداللہ، جو آپ کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے، ان کے بدلے میں عطا کی ہے۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے اس سے مراد وہی کوثر ہے جو پیغمبر سے تعلق رکھتا ہے اور جس سے مومنین جنت میں جاتے وقت سیراب ہوں گے۔ دوستو، آج جو بندہ فقیر ہے، آج جو بندہ لاچار ہے، آج جو فقر و فاقے میں مجبور ہے، جو تنگ دستی کا شکار ہے، جو ایک بار کھاتا ہے اور دوسرے ٹائم کا سوچتا ہے کہ کہاں سے آئے گا، وہ اتوار کے دن کو صرف بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لیں۔ ان ناموں کی فضیلت و برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی پڑھ لیتا ہے تو میرا رب فقیری سے بادشاہی عطا فرماتا ہے، میرا رب مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے۔ اس وظیفے کے کمالات اور معجزات جو کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے وہ اتوار کے دن کا ایک خاص وظیفہ ایک بار لازمی کر کے دیکھے۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ میرا رب اولاد میں غنی بنا دے گا، بیٹے اور بیٹیوں سے نوازے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی بے روزگار ہے، میرا رب دولت کے حوالے سے غنی کر دے گا اور اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو اتنا نوازتی ہے۔ اللہ والو، اتوار کے دن یہ وظیفہ آپ ہر مقصد کے لیے، ہر حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اور یہ وظیفہ ہے بھی صرف ایک دن کا، اس لیے لاپرواہی مت کیجیے۔ آج جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر کے حالات بدل جائیں، اس کے گھر سے تنگ دستی ختم ہو جائے، اس کے گھر سے پریشانیاں ختم ہو جائیں، جوان بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں، قرض سے نجات ہو جائے، وہ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر اتوار کے دن یا غنی یا مغنی کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجیے۔ آپ کوئی بھی وظیفہ پڑھ رہے ہیں یا آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں وہ آپ کا اپنی جگہ ہے، لیکن یہ وظیفہ اتوار کے دن کا خاص وظیفہ ہے، اس کو ہرگز اگنور مت کرنا، کیونکہ جب کوئی خاص وظیفہ کسی خاص دن میں پڑھا جاتا ہے اس کی فضیلت و عظمت باقی تمام وظیفوں سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جب آپ کے ملک میں
آپ کے گاؤں میں، آپ کے قصبے میں، آپ کے علاقے میں اتوار کا دن ہو جائے تو نماز فجر کے بعد پڑھ لو، نماز ظہر کے بعد پڑھ لو، نماز عصر کے بعد پڑھ لو، نماز مغرب یا عشاء کے بعد پڑھ لو۔ کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفہ شروع کرنا ہے اور اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جس کو جو کچھ چاہیے ہو، اگر گھر چاہیے گھر مانگ لے، گاڑی چاہیے گاڑی مانگ لے، اولاد چاہیے تو وہ اولاد مانگ لو، قرض سے نجات حاصل کرنی ہو تو اس کی نیت کر لو، دولت شہرت جو کچھ بھی چاہیے آپ مانگ سکتے ہیں۔ اپنے تمام مقاصد کی جو آپ کی حاجت ہے، نیت کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے وہیں بیٹھے پوری توجہ اور دھیان سے یقین کامل کے ساتھ یا غنی یا مغنی کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ یا غنی یا مغنی ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، پھر ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا غنی یا مغنی ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ آپ نے صرف 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اور پھر آخر میں درود پاک 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ ایک دن میں کروڑوں کا مالک بننا چاہتے ہیں تو یقین مانیے اتوار کے دن کا ایک خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے۔ آپ نے 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 40 مرتبہ پڑھتے دوران جو حاجت ذہن میں لاؤ گے وہ پوری ہو جائے گی۔ خدا 40 بار یا غنی یا مغنی پڑھتے دوران 3 باتوں پر عمل کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک دن میں آپ کی حاجت پوری ہو جائے۔ پہلی بات، وظیفہ پڑھتے دوران نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ دوسری بات، وظیفہ پڑھتے دوران آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو دل ہی دل میں رب سے مانگتے چلے جانا ہے۔ جتنی توجہ اور دھیان سے آپ اپنے مقصد کو مانگتے چلے جائیں گے، اتنی ہی جلدی آنے والی تمام پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون ملے کہ رب نے سچی توبہ قبول کر لی ہے، پھر ہاتھ اٹھا کر جو مانگو گے انشاءاللہ وظیفے کی فضیلت و برکت سے آپ کی ہر دعا ہر حاجت پوری ہو جائے گی، مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اتوار کے دن یا غنی یا مغنی اور سورہ کوثر بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد اب جگہ چھوڑے بغیر وہیں بیٹھے یا تو 101 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ وہیں بیٹھ کر پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ اگر آپ کسی دکان، دفتر، کاروبار یا کسی بھی کام میں مصروف ہیں تو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ پڑھتے رہیے۔ یہ اتوار کے دن کا خاص وظیفہ ہے۔ رب کعبہ کی قسم، اگر آپ سے رب راضی ہو گیا تو آپ جو مانگیں گے میرا رب کے بھی خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ خود بھی کیجئے، دوسروں کو بھی بتائیے۔ جتنا زیادہ ہو سکے وظیفے کو زیادہ سے زیادہ شیئر